اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ تو اللہ رب العزت سورۃ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ کرو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالی محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والے کو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھے طریقے سے کرو، اچھی طرح کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں تباہی میں نہ ڈالو، بے شک حق تعالی محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستہ میں خرچ کا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں کہ آدمی اللہ کے راستہ میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ سے رک جاتا ہے، یہ خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ حضرت ضحاک بن خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستہ میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلہ پر آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا اور دوسروں نے شور مچا دیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے، اور ہماری یعنی انصار کی چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل و شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا ہے اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے اموال کھیتیاں وغیرہ عرصہ سے خبر گیری پوری نہ کر ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبر گیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو، یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے خرچے سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، تو اس کو روک کر رکھے یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت
پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے خیال میں ہے، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا بہتر ہے اس ساتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے والا ہو۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں۔ بعض علماء نے عفو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے کہ اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ کیسا فرمایا ہے کہ اتنا خرچ کرو کہ آپ دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع کرنے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ہم خرچ نہ کریں گے تو یقیناً ہم دوسرے کا حق ضائع کر رہے ہیں، وہ آخرت کی تکلیف بھی تو ہمیں ملے گی پھر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کے ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی۔ سبحان اللہ، کیسا صدقہ کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کو صدقہ دیتے تھے، وہ اپنے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خرید کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندہ میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، اور لوگوں نے صدقہ کا مال دیا، تو اس صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقہ دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی احتیاج سے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آتی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت سے برداشت کر سکتے ہیں، اور ان کے دلوں میں واقعہ طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو، جیسا کہ آیت کے سلسلہ میں فرمایا گیا۔ تو ناظرین کرام، صدقہ ہر حال میں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ آیت نمبر 32 میں پھر فرماتے ہیں، کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، کیسا؟ اللہ رب العزت کا ہی مال ہے، اس نے ہی سب کو مال دیا ہے، اس نے ہی ہم کو مال دیا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے۔ ہم جو اس کو دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں، وہ کیسا فرما رہے ہیں، کیسی ہم پر رحمت فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو کہ اللہ جل شانہ تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اسی کے قبضہ میں ہی اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ہم سے لے رہے ہیں، جو ہم اس کے راستے میں دے رہے ہیں، وہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرضہ دو، میں آپ کو اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، میں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔
اللہ